نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایا فضل و انعام و اکرام و احسان ہوا کہ اس نے ہم گناہگاروں، خطاکاروں، سیاہکاروں، بدکاروں کو امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کی محبت میں اس نے ہمیں بہترین امت بنایا اور اس امت سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ ہم اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں اتنا کم ہے۔ آج کی یہ مبارک و مسعود رات امت مصطفیٰ میں 1400 سال سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ اس رات میں بندگان خدا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے دیے گئے تحفے کو، اس کے دیے گئے انعام کو لے کر خوشی و مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ شب معراج یہ وہ شب ہے جو بہت ہی مبارک و مسعود رات ہے۔ آج پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے اندر جتنی بھی اس نے پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقوں کے درمیان جو آج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اعزاز و انعام و اکرام اور بلندی درجات کا تاج زریں اپنے حبیب عالم ما کان و ما یکون سید الانبیاء خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر نازنی پر رکھا اور انعام و اکرام سے نوازا، اس کی مثال نہ آپ سے پہلے کسی کی نظر آتی ہے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو نظر آئے گی ایسی مثال۔ قرآن کریم میں
بہت سے واقعات رونما ہوئے اس کائنات میں، ان کا تذکرہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، اپنے انبیاء و مرسلین کی بعثت کا مقصد بھی بیان کیا ہے، ان کی آرزوؤں کو، ان کی تمناؤں کو، ان کی خواہشات کو خالق کائنات نے پورا بھی فرمایا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ان اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں میں سے ایک عظیم المرتبت، رفیع الدرجت، ذات والا صفات، جسے خالق کائنات نے کلیم اللہ ہونے کا شرف بخشا، وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بھی ایک خواہش کا ذکر قرآن مقدس میں کیا گیا ہے۔ حالانکہ بہت سی خواہشات تھی ان کی، ان میں سے ایک اہم خواہش وہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن آگے آئیے قاری صاحب تشریف لائیں، ایک دن بارگاہ رب العزت میں اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ، اے کریم و کارساز، اے بندوں کے حال پر رحم و کرم فرمانے والے، ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے والے، اے میرے مالک و مولا، میری بھی ایک آرزو، ایک تمنا ہے، اسے پوری فرما دے۔ وہ کیا ہے؟ ربی ارینی، اے اللہ، میں تیرے جمال جہاں آرا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے دیدار سے نواز دے، مجھے اپنے دیدار سے نواز دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو خالق کائنات نے جو ہے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن گواہ ہے، فرمایا لن ترانی، لن تاکید کا، ہرگز، جو تم خواہش، جو تمنا اس وقت کر رہے ہو، اے موسیٰ، تم اپنے مقام اور منصب اور مرتبے سے اوپر اٹھ کر کے کہہ رہے ہو اپنی بات، تم اپنے دائرے میں رہ کر کے مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن یہ تمہارا دائرہ نہیں ہے کہ تم اپنے دائرے اختیار سے اونچے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن فرط محبت، ازدیاد شوق، اگر چھوٹا اپنے بڑے پر ناز نہ کرے اور بڑا اپنے چھوٹے پر کی ناز کو نہ اٹھائے تو وہ بڑا بڑا ہی کیا اور وہ چھوٹا چھوٹا ہی کیا۔ جسے اپنے بڑے پر اتنا اعتماد بھی نہ ہو کہ میرا بڑا میری لاج رکھ لے گا، میری جو ہے خواہش کو پورا کرے گا، اگر میں اڑ جاؤں کسی بات پر، میں ضد کر کے بیٹھ جاؤں کسی بات پر، چھوٹا بھائی بڑے بھائی پر، بیٹا باپ پر، استاد شاگرد استاد پر، مرید پیر پر، یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے،
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جب تک خاک میں نہیں ملے گا وہ گلزار نہیں بنے گا۔ سمجھ میں آنی بات؟ جب خاک میں مل جاتا ہے تبھی وہ گلے گلزار ہو جاتا ہے، ہر ایک کی آنکھ کا نور، ہر ایک کے دل کا سرور بن جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کی ذات پر اس کے انعام و اکرام جو ان پر ہو رہے تھے، ہو چکے تھے، اس کے پیش نظر پھر ضد کی، اے اللہ مجھے بس صرف ایک بار اپنی زیارت کرا دے، ربی ارنی انظر الیک، بس مجھے ایک بار کرا دے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مچل گئے، تڑپ گئے۔ اللہ جب کفار و مشرکین کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، ان کی نافرمانیوں کے باوجود انہیں رزق دے رہا ہے، انہیں سانس لینے کی مہلت دے رہا ہے روئے زمین پر، تو انبیاء رہے، اور ان انبیاء کرام میں بھی اولو العزم رسول و پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں کلیم اللہ کا خطاب عطا کیا گیا اور بغیر کہ فرشتے کے براہ راست رب سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، اس موسیٰ کلیم اللہ کی بات کو پروردگار کیسے نظر انداز فرما دیتا۔ جب آپ نے ضد کیا تو رب نے ارشاد فرمایا واقعی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہے میں، ہاں میرے پروردگار میں ضرور تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو ٹھیک ہے، 40 دن تم سب سے جدا ہو جاؤ، 40 دن کا ایک ایسا چلہ کرو جس میں صرف تم ہو اور میں ہوں، بیچ میں کوئی نہ ہو، خیال غیر بھی دل کے اندر جگہ نہ پائے، بس میں ہوں اور تم ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ خالق و مالک زیارت ہوگی؟ رب فرماتا کیوں نہیں، تم 40 دن کامل طور پر جدا رہو سب سے اور چلہ کرو، اور 40 دن جب تمہارے پورے ہو جائیں تو تم کوہ طور پر آ جانا، کوہ طور پر آ جانا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں آنے سے زیارت ہوگی۔ ابھی تو ابتدائی منزل عشق کی دیکھو تو صحیح، آگے ہوتا ہے کیا؟ زیارت تو بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے ہم تمہارا ایک امتحان تو لے لیں، تمہارے ایک آزمائش تو لے لیں، تم ایک آزمائش میں ڈال تو دیں، دیکھیں گے اگر تم ثابت قدم رہے تو پھر آگے کی بات ہوگی۔ اگر پہلے ہی ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوئے تو اگلا تو راؤنڈ ویسے ہی خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ آج بھی بہت سے وہ چلتے نہیں راؤنڈ انعامات کے، کہ پہلے راؤنڈ میں جو آ گیا اسے دوسرے راؤنڈ میں چانس ملتا ہے، جو دوسرے میں آ گیا وہ تیسرے میں، اور پھر فائنل میں آتا ہے۔ تو ابھی تو شروع ہے، ابتدا، چلو آؤ کوہ طور پہ پہنچ جانا۔ جب کوہ طور پہ پہنچو گے تو ہم ہلکی سی ایک جھلک تم پر ڈالیں گے، اگر تم نے اسے برداشت کر لیا تب تو تم ہماری زیارت کے متحمل ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اسے برداشت نہ کیا تو پھر تمہارا یہ اصرار بیجا ہوگا۔ اب جسے محبت ہوگی وہ دیوانگی میں کیا کچھ نہیں کرے گا، کہتے ہیں اے پروردگار مجھے یہ شرط منظور ہے، 40 دن کامل آپ الگ رہے،
عبادت و ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہے۔ وقت مقررہ پر جب کوہ طور پر پہنچے، فلما تجلی، جب ان کے خالق و مالک نے اپنی تجلی فرمائی کوہ طور پر، تو کوہ طور اس تجلی سے جل کر راکھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام غش کھا کے زمین پر تشریف لیا ہے۔ بعض بدعقیدہ کہتے ہیں گر گئے، یہ بے ادبی کا جملہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ادب دیا ہے، ہم ادب کے دائرے میں گفتگو کرتے ہیں کہ آپ زمین پر تشریف لیا ہے۔ جب آپ کا افاقہ ہوا تو پروردگار نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا تھا نا تم سے کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جل گیا طور جو موسیٰ سے ہوئی پیار کی بات۔ پیار کی بات ہی تو دی ہے، جل گیا طور جو موسیٰ سے ہوئی پیار کی بات۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا تھا، اے پروردگار، کیا تیری اس پوری کائنات میں، تیری مخلوق کے اندر کوئی ذات ایسی بھی ہے جو تیری زیارت کرے گی، جو تجھے دیکھے گی؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا، کیوں نہیں، ہاں، پوری کائنات جس کے وجود کے صدقے میں بنی ہے۔ اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت بھی ملی تو اسی ذات کے صدقے اور طفیل، اور تجھے کلیم اللہ ہونے کا شرف بھی ملا تو اسی ذات کے تصدق و طفیل ملا ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جو عالم میں یک و تنہا ہے، جو میری زیارت کرے گی، جسے میں خود اپنی زیارت کی دعوت دے کر کے بلاؤں گا، علل اعلان بلاؤں گا، آسمان کا شامیانہ سجا کر، فرشتوں کی قطاریں لگا کر، آسمان و زمین میں دھومیں مچا کر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو وہ ایک ذات ہے جس کے صدقے میں یہ سب کچھ میں نے وجود بخشا ہے، وہ ذات میری زیارت کرے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ، مجھے اس وقت تک جب تک کہ تیرا حبیب دنیا میں آئے زندہ رکھ، یا ان کی امت میں مجھے پیدا کر دے۔ کاش کہ میں ان کی امت میں پیدا ہو جاتا۔ متفرق روایتیں ہیں۔ تو مجھ سے وعدہ کر کہ میں تیرے حبیب کی زیارت کروں گا، کرائے گا تو مجھے اپنے حبیب کی زیارت؟ تو رب نے فرمایا، ہاں ہاں، تم سے ملاقات ضرور ہوگی، ملاقات ضرور ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی۔ وہ واقعہ آگے کا آگے بیان کروں گا کہ کیسے اب کہاں زیارت ہوئی آپ کی، کہاں ملاقات ہوئی۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سرکار کی زندگی کا ہر باب نرالا ہے، سرکار کی زندگی کا ہر باب نرالا ہے، ہر لمحہ نرالا ہے۔ ہماری پوری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سرکار کے فضائل و کمالات بیان نہیں ہو سکتے۔ ایک ایک نقطے پر اگر بیان کرنا چاہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، دفتر کے دفتر ختم ہو جائیں گے،
ارے اگر آسمان و زمین کا کاغذ بنا لیں اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، پیڑ و شجر ہیں، ان کا قلم بنا لیا جائے اور تمام سمندروں کا پانی ملا کر اس کی روشنائی بنا لی جائے اور پھر ذکر مصطفیٰ لکھنا شروع کریں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اگر لکھنا چاہیں تب بھی نہیں پورے ہو سکتے۔ لیکن ہم اور آپ یہاں اس رات میں جو بیٹھے ہیں صرف اس نیت و ارادے سے کہ ہمارا خالق و مالک ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے ذریعے بخشش و نجات و مغفرت کا سامان بنا دے اسے۔ ہم یہاں سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں، سرکار کی الفت میں بیٹھے ہیں، رب کے اس انعام کے شکریہ میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا خالق جو ہے ہمارے اس بیٹھنے ہی کو قبول فرما لے اور اس انعام کے تحفظ کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما دے۔ قرآن فرماتا ہے، تھوڑا سا آپ ڈڈا چھوڑ کے آگے آ جاؤ گے تو رحمت، چونکہ اصل میں مسجد ہے نا اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر، اور یہ رحمت خداوندی کا منبع ہے، مرکز ہے، اور جب رحمت الہی جب آدمی کو گھیر لیتی ہے نا تو اسے اتنا سکینہ نازل ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنا سکون ملتا ہے کہ کچھ پوچھئے مت۔ یورپ کی سرزمین پر استاد گرامی حضرت علامہ مفتی سید شاہد میاں صاحب علیہ رحمت الرضوان جب تشریف لے گئے تھے، وہاں ایک عیسائی کے مسلمان ہونے کا ذکر کیا کہ وہ کیسے مسلمان ہوا۔ اس کا مکان، جو عیسائی ہے اس کا مکان بالکل مسجد کے سامنے تھا، وہ جب تک اسے نیند نہیں آتی تھی، جب تک کہ وہ نیند کا انجیکشن نہیں لیتا تھا، سونے میں بڑی دقت ہوتی تھی، کبھی کبھی تو اسے 2 انجیکشن لینا پڑتے تھے تب جا کر اسے نیند آیا کرتی تھی۔ وہ دیکھتا رہتا تھا بالکنی میں بیٹھ کر، مسجد میں نمازی آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے چونکہ وہاں کی مسجدیں یہاں کی مسجدوں کی طرح نہیں ہیں، وہاں کی مسجدوں میں بہت وسعت و گنجائشیں ہیں، یہاں ہم وہ کر بھی نہیں پائیں گے۔ وہاں مسجد کا جب نمازی آتا ہے نماز پڑھنے تو وہ عصر کی نماز میں آتا ہے مسجد میں، تو وہ فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے مسجد سے، اور دن چونکہ بہت بڑا دن ہوتا ہے وہاں، تقریباً 12-14 گھنٹے کا معاملہ، اس سے زیادہ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں، اور یہاں عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر، سال میں 60 دن ایسے آتے ہیں جس میں عشاء کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا وہاں پر، ادھر مغرب پڑھی ادھر عشاء، وہ فجر ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں عشاء کا وقت نہیں ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد فوراً فجر کا وقت شروع ہو جاتا، وہاں پر سورج ادھر ڈوبتا ہے ادھر نکل جاتا۔ تو عصر کی نماز پڑھنے آنے والا فجر کی نماز پڑھ کے جاتا تھا مسجد سے، تو اب اتنے لمبے وقت کے لیے آدمی کیسے خالی بیٹھا رہے گا؟ تو مسجد کا جو حصہ ہے وہ عبادت کا تو ہے ہی، اس سے ہٹا ہوا جو ہے ایک کچن بھی بنا ہوا ہے مسجد کا، کہ اگر نمازی کا دل جو ہے چائے کو چاہے تو وہ اندر جائے، کچن میں چائے بنائے، اپنے ہاتھوں سے چائے پی لے، بڑے بڑے فریجر رکھے ہوئے ہیں، اس میں دودھ بھی محفوظ ہے، ٹھنڈا کولڈ ڈرنک بھی محفوظ ہے، چائے بھی ہے، قہوہ کا بھی انتظام ہے، کھانے کی ضرورت ہے تو آٹا دال چاول بھی موجود ہے، جو جس چیز کی حاجت ہو وہ بنائے، پکائے، کھائے، اور خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ اور اگر کھیلنے کودنے کا اس کا شوق ہے تو مسجد کا گراؤنڈ ہے دوسری طرف کو، وہ بھی مسجد کی زمین ہی ہے،
لی ہوئی، لیکن عبادت وہاں نہیں ہوتی ہے، نماز مسجد کے ہی اندر ہوتی ہے، وہ جگہ مسجد کی ملکیت میں ہے، تو وہاں جو ہے کھیلنے کودنے کا بھی انتظام ہے، اگر بچے بھی آتے ہیں تو ان کے بچوں کے لیے بھی الگ انتظام ہوتا ہے، تاکہ ہر ایک اپنے اپنے اس میں وقت گزر جائے اور نماز کے ٹائم پہ مسجد آ جائے۔ اور ایک کام وہ اور کرتے ہیں وہاں پر کہ روزانہ عصر سے مغرب کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں وہاں پر، اور اس میں حدائق بخشش اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان جو ہے ڈچ زبان میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور مجموعہ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے حصص بھی ہیں، وہ سب ایک طرف سے لائن سے رکھے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جتنے نمازی ہوتے ہیں وہ سب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ آواز اچھی ہو، بھدی ہو، بھونڈی ہو، جیسی بھی ہو، اسے نعت مصطفیٰ پڑھنا ہے، دو دو شعر سب پڑھتے ہیں۔ تو وہ دیکھتا تھا بیٹھے ہوئے بالکنی سے کہ بھائی ابھی ابھی آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جیسے کمر سیدھی کرتا تھا اور خراٹے لے کے سو جاتا تھا۔ وہ ایک دن اتر کے آیا، آ کے اس سے ہلا جھلا کے دیکھا تو اسے ہوش ہی کہا ہے، وہ اتنی گہری نیند میں سو رہے۔ بڑی دیر کے بعد اسے اٹھا کے پوچھا، بھائی یہ بتا تجھے نیند آتی کیسے ہے، تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ مجھے تو جب تک انجیکشن نہیں لیتا ہوں تب تک نیند ہی نہیں آتی۔ تو اس نے سمجھایا، میاں نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے، اور رحمت بھی ہے، اور رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، رحمت حق جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی رہتی ہے، اور مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے زیادہ سکون پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ لہذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں سکون اور اطمینان کے ساتھ تو اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، جب اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے تو دل غنی ہو جاتا ہے، دوسرے معاملات سے بے فکر ہو جاتا ہے، اور یہ جب خالی ہوتا ہے تو پھر یہ نیند کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا میرا بھی ایسے ہی حشر ہوگا، ایسی ہی حالت ہو جائے گی؟ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمان اس لیے نہیں ہوتے ہیں دنیاوی لالچ و تمام میں، مسلمان صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، خالص اس کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ہماری نیت رضائے الہی ہو تو یہ تو سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ویسے ہی مل جاتی ہیں۔ کہتے میاں وہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا، اور اس نے بھی ایسے ہی جیسے مسلمانوں نے نماز پڑھی بعد اسلام، اس نے بھی اسے نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا، تو وہ پڑھ کے جیسے فارغ ہوا اسے نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا اور خراٹے مار کے سونے لگا، اس کے بعد سے اس کی دوا چھوٹ گئی۔ تو یہ مسجد دیکھو، نیند پر بات آ گئی تو تمہاری یہ واقعہ بھی آ گیا، بات مجھے ایسا شب معراج پہ کرنا چاہیے تھی اور کام سے کام کو نکل جاتی ہے۔ تو بات قرین قیاس چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو وہ کہہ دینے سے جو ہے بہت سے معاملات حل ہو جاتے۔ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ بولو بھائی، لو گاڑی بریک لگ گئی ان کی، تو اتنا جلدی حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ اب بتاؤ بھائی بدھی جیوی لوگ، بتاؤ بات کہاں چل رہی تھی؟ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ تو روک کے زمانہ ہو گیا، کل کو 2 دن ہو جائیں گے اسے، تو آگے اگلی بات تھی، آگے کی بات نہیں، ہاں تو نہیں، وہ تو عصر سے فجر بھی ہو گئی۔ چلو اللہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہے یہ تاج زرری میں اپنے حبیب کے سر ناظری پہ رکھوں گا۔ بات ہی تو تھی، ہاں؟ تو حضرت موسیٰ نے یہاں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو سرکار جو ہے مکہ مکرمہ میں عید حرم شریف میں
لیکن سرکار آج اپنے گھر نہیں تھے، بلکہ اپنی چچاداد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تھے، حضرت ام ہانی کے گھر تھے۔ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اسرا، الف سین رے الف حمزہ، قرآن میں جس کا بیان کیا ہے اسرا، کیا کہتے ہیں؟ کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا کہتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصی سے لامکان تک کا جو سفر کیا، مسجد اقصی سے لامکان تک کا جو سفر کیا اسے کہتے ہیں معراج، اسے کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی جو ہے یہ اسرا، اور مسجد اقصی سے لامکان تک کا سفر یہ ہے معراج۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سن لو، پاکیزگی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا نزول جو ہے کفار و مشرکین مکہ کے رد میں نازل ہوا۔ جب سرکار نے اپنی شب معراج کا واقعہ ذکر کیا تو ابو جہل اور اس کی ٹیم نے سرکار کا مذاق بنانے کی کوشش کی اور اس واقعے کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ تو یہاں سے جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے بہت سے مفسرین نے بہت سے معنی اس میں بیان کیے۔ اسرا، اس نے سیر کروائی، یہاں سفر کے معنی میں نہیں ہے۔ اسرا جو ہے یہاں سفر کے معنی میں نہیں ہے، یہاں سیر کے معنی میں ہے۔ اس کے نقطے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس واقعے کو سفر کے بجائے سیر سے تعبیر فرمایا، کیونکہ سفر جو ہے بعض اوقات مجبوری کی حالت میں کرتے ہیں۔ کوئی کام پڑ گیا تو اب جانا تو پڑے گا ہی حیدرآباد کو، بغیر حیدرآباد گئے ہوئے کام مال آئے گا نہیں، جانا پڑے گا بمبئی کو، وہاں گئے بغیر مال آئے گا نہیں، دلی کو جانا پڑے گا، اور اپنی آنکھوں سے کچھ سامان جو خریدنا ہے وہ دیکھ دکھا کے لانا پڑے گا۔ تو مجبوری ہے، نہیں جائے گا تو نہیں معلوم وہ کیا کباڑا اٹھا کے بھر کے بھیج دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سفر جو ہے مجبوری کی حالت میں، اے بیٹے بیٹھ جاؤ، سفر جو ہے مجبوری کی حالت میں، لیکن سیر جو ہے وہ خوشی کی حالت میں کرتا ہے۔ جیسے سیر و تفریح کرنا، سیر و تفریح کرنا، آدمی کیوں جاتا بھائی لال باغ؟ بتاؤ، جاتے ہو؟ کبن پارک کیوں جاتا ہے؟ بوٹانیکل گارڈن کیوں جاتا ہے؟ برنداون گارڈن میسور کیوں جاتا ہے؟ ٹیپو سلطان کے مقبرے پر کیوں جاتا ہے؟ مزار شریف پر؟ سیر و تفریح کی نیت سے۔ اب جب آدمی، بہت سے لوگ سفر کرنے کے بہت سفر کر کے بہت عادی ہیں سفر کے، تو اب اس سفر میں سیر و تفریح کے معاملے میں تو اس میں ایک گائیڈ کا ہونا ضروری ہے۔ سفر کرتا ہے اپنی مجبوری میں، اس سفر میں آدمی سب چیزوں کو نہیں دیکھتا، سب چیزوں پر نظر نہیں جاتی، بہت سی چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ جلدی میں اپنا کام نپٹا لوں۔ لیکن جب آدمی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے
تو وہ ہر کونے بچولے میں جھانکتا ہوا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے۔ اب کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں معلوم نہیں ہو پاتی۔ اب جو انگوٹھا چھاپ جائے گا وہ اتنے موٹے موٹے اکشر انگلش کے کیسے پڑھ لے گا؟ جو انگلش جاننے والا ہے وہ کنڑ میں لکھا ہوا کیسے پڑھ لے گا؟ جو کنڑ جاننے والا وہ اردو میں لکھا ہوا کیسے پڑھ لے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو اسے گائیڈ کرتا ہوا ہوگا، اسے بتاتا ہوا چلے گا۔ تو یہاں اسرا سے مراد جو ہے یہ سیر ہے، سفر نہیں ہے۔ بلانے والی کون سی ذات؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ جانے والی مصطفیٰ جان رحمت کی، اور لے جانے والی حضرت جبریل امین کی ذات ہے نا۔ کہتے یہاں جو ہے سفر نہیں بلکہ یہ سیر ہے، سیر کا معنی میں یہاں اسے لیا جائے گا۔ اس کے بعد سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں لفظ عبد کا استعمال ہوا، یہاں نبی مرسل کا نہیں، یہاں رسول کا ذکر نہیں کیا، نبی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ عبد کا، بندے کا ذکر کیا۔ پتہ چلا کہ عبدیت جو ہے یہ سب سے بڑا تمغہ ہے، عبدیت جو ہے یہ سب سے بڑا تمغہ ہے، اور عبد میں بھی عبد ہی، اپنے بندے کو۔ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ غلام ہے تو ایک عام سی بات ہو گئی، کوئی یہ کہے یہ میرا ہے تو اس میرے نے اس کے اندر جان ڈال دی، خاص کر دیا کہ یہ کوئی عام ذات نہیں ہے بلکہ یہ اخص الخواص ذات ہے۔ اور کیا کون رہا ہے؟ خالق کائنات۔ جب اللہ وحدہ لا شریک فرمائے کہ یہ میرے بندے ہیں، تو اور انبیاء کرام کے لیے بھی قرآن مقدس میں ذکر ہوا لفظ عبد کے ساتھ، لیکن جہاں عبد کا معنی لیا، عبد کہا گیا، وہی آدم بھی کہا، موسیٰ بھی کہا، عیسیٰ بھی کہا، نوح بھی کہا، لیکن جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا وہاں عبدی کا ذکر آیا، وہاں سرکار کے صفات کو نہ لے کر ان کی ذات مراد لی گئی۔ یہ عبدیت کا تمغہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب ایک واقعہ اس میں یہ بھی ہے، علامہ فخر الدین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب سرکار شب معراج مقام عالی پر پہنچے تو وہاں اللہ رب العزت نے سرکار سے معلوم فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کون سا لقب عطا کیا ہوں، کون سا لقب دوں تمہیں، کون سا لقب تمہیں محبوب پسند ہے، مجھے بتاؤ میں تمہیں وہ لقب عطا کروں۔ سرکار فرماتے میرے پروردگار مجھے اپنا بندہ بنا لے، یہ بہت بڑی بات، مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے تو آپ کے پائے ناز پر، پائے اقدس پر ورم آ جایا کرتا تھا، حتی تورمت قدما، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنی جان پر اتنی مشقت کیوں ڈالتے ہیں، کیوں آپ اپنے آپ کو اتنی مشقتوں میں ڈالتے ہیں؟ تو سرکار نے کیا جواب دیا تھا معلوم؟ اتنے پیارے الفاظ حدیث شریف میں فرمائے گئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
سرکار نے بھی عبدیت کو بہت پسند فرمایا. تو وہی جو محبوب کو پسند وہ خالق کو پسند، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. اب ایک نقطہ یہاں بھی، لیلاً، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً، فرماتے ہیں یہاں لیل کو معرفہ کی جگہ نکرہ کیوں استعمال کیا؟ مجھے انشاءاللہ ایک 10 منٹ اور، چونکہ کچھ گفتگو چاہتا ہوں ایسی کہ آج کی رات اسی گفتگو کی ہے انشاءاللہ. لیلاً، یہاں لیلاً فرمایا گیا. لیلاً جو ہے اس پر 2 زبر دے دیے، اسے نکرہ کر دیا. جب نکرہ کا معنی آتا ہے تو یہ قلت یعنی کمی کے معنی میں آتا ہے، کچھ مدت. لیلاً سے پوری رات مراد، لیلتن آتا تو پوری رات مراد ہوتی، لیکن یہاں لیلاً نکرہ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ جو سفر معراج ہے میرے حبیب کا یہ پوری رات کا نہیں تھا بلکہ چند لمحوں کا تھا. چند تھوڑی سی مدت کے اندر کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. یوں آئے گئے عرش پر. اگلا شعر کیا ہے بھائی؟ شعراء اکرام جو ہے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، یوں آئے گئے عرش پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس میں. تو لیلاً یہ بتا رہا ہے کہ پوری رات نہیں بلکہ مختصر سے وقت کے لیے سرکار تشریف لے گئے. اسرا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر کر دیا گیا ہے نا، اسے اسرا کہتے ہیں. لیکن اب مسجد اقصی سے لامکان کا سفر وہ رہا معراج. مسجد اقصی جب سرکار پہنچے تو وہاں آپ نے انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی. سرکار فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی طرف سے گزرا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء اکرام کی حیات جو ہے وہ حقیقی حیات ہے، حسی حقیقی حیات ہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے. جب حضرت موسیٰ زندہ ہے تو اولو العزم رسول ہو کر وہ زندہ ہے، تو سید الانبیاء ہو کر ہمارے آقا و مولا کیسے زندہ نہیں ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اب معراج کا واقعہ وہ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر ہے، وہاں کی نشانیوں کا ذکر ہے. اب معراج شریف کے لیے، معراج شریف کا واقعہ پوری سورہ نجم کے اندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ.
پورا واقعہ معراج اس آیت کریمہ، ان آیات مقدسہ کے اندر پروردگار عالم نے صاف واضح ارشاد فرما دیا، اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تو دیکھو، اوروں نے ترجمے لکھے ہیں گمراہ کے، لیکن اعلیٰ حضرت ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر جو وحی ان کو کی جاتی ہے، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی دل نے جھوٹ نہ کہا، جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس اور اس کے پاس جنت الماوا ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسم و جسمانیت کے ساتھ اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ جو اس کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ سرکار نے اپنی چشمان مبارک سے اپنے رب کی زیارت کی۔ اب احادیث مبارکہ میں بہت سی روایتیں ہیں کہ سرکار جو ہے شب معراج کیسے کیسے تشریف لے گئے، سرکار نے وہاں کیا کیا فرمایا، کیا کیا کیا، وہاں کا نظارہ کیسا تھا، وہاں کے حالات کیسے تھے، وہاں کے معاملات کیسے تھے۔ اپنی یہ بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے آ جائیں، اور 3 بجے انشاءاللہ حلقہ ذکر بھی ہوگا اور خصوصی دعا کا اہتمام بھی ہوگا۔ سب مل کر کے ہم لوگ دعا کریں گے، اللہ نامعلوم کہ کس کی دعا قبول فرما لے اور اس کی آمین کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ میں کہتا تو اپنے الفاظ میں کہہ دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ آپ تک پہنچ جائیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج شریف کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے آقا فرماتے ہیں، میرے پاس براق لایا گیا۔ بھائی ادھر ادھر اتل پتل مت مچاؤ، تھوڑی دیر سمجھ لو، سن لو بات کو میری، ادھر کو سنو، ادھر کو توجہ کرو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا جس کا رنگ سفید، حمار سے بڑھا اور خچر سے چھوٹا تھا، یعنی گدھے سے اونچا، اور جو خچر ہے گھوڑے سے نیچی نسل کا ایک جانور آتا ہے اس سے نیچا، اس سے چھوٹا، اس کا قدم حد نگاہ پر پڑتا، یعنی جب وہ قدم اٹھاتا تو جہاں تک نظر پہنچتی اس کا اگلا قدم وہاں پر پڑتا براق کا۔ کہتے ہیں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، میں نے اسے اس حلقے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام باندھتے تھے، یعنی اس کھونٹے سے باندھا جہاں پر انبیاء اکرام کے جانور بندھا کرتے تھے۔ میں نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعتیں ادا کی، پھر نکلا، جبریل امین شراب اور دودھ کا برتن لے کر گئے، میں نے جو ہے دودھ کے برتن کو منتخب کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہنے لگے آپ نے فطرت کو چنا۔ پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف بلند کیا گیا، زمین سے آسمان کی طرف جو ہے اب اونچائی کی طرف پہنچا، جیسے پہلے آسمان پر پہنچا، آسمان پر جانے بعد دروازے پر حضرت جبریل امین نے دستک دی۔ ایک روایت میں ہے
کہ آسمان دنیا پر جاتے ہوئے ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی. اس فرشتے کے ساتھ جو ہے 70,000 فرشتے موجود تھے، اور ان ہر 70,000 فرشتوں کے ساتھ 1 لاکھ فرشتے اور موجود تھے. یہ فرشتوں کا جھرمٹ تھا جو وہاں سرکار کو راستے میں ملا، اور پھر ان سے ملاقات کے بعد آسمان دنیا کی طرف کو چڑھے. جب آسمان دنیا کی طرف پہنچے تو پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی. اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلائے گئے ہیں، یہ وہی ہے جن کا اعلان کیا گیا ہے. تو دروازہ کھولا جاتا ہے تو آسمان اول میں سرکار اپنے قدم ناز رکھتے ہیں، وہاں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. پھر اس میں آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہاں جلوہ بار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھ کر کے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور استقبال فرماتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. دائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور بائیں طرف کو دیکھتے ہیں تو غم کا اظہار کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا، ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول، یہ داہنی جانب دیکھ کر جو خوش ہوتے ہیں یہ اولاد آدم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں. انہیں دیکھ کر کے یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے اور جنتی ہے. اور بائیں جانب جو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں تو یہ بھی انہی کی اولاد ہے، لیکن یہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنمی ہیں. انہیں دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ اسی غم میں روتے ہیں، اسی غم میں روتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے لیکن جہنمی ہے. اس کے بعد وہاں سے ملاقات کے بعد کہتے ہیں میں آگے بڑھا دوسرے آسمان کی طرف، وہاں بھی دستک دی. سوال ہوا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں. پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کہا کیا بلائے گئے؟ کہا ہاں بلائے گئے. لہذا دروازہ کھول کر وہاں بھی استقبال ہوتا ہے. وہاں استقبال کے بعد جو ہے وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. ان سے ملاقات کے بعد پھر تیسرے آسمان کی طرف عروج ہوتا ہے. وہاں بھی وہی سوال ہوتا ہے کون ہے؟ بلائے گئے ہیں، کیا بات ہے؟ جواب کے بعد فوراً اندر حاضری ہوتی. پہنچتے سرکار وہاں تیسرے آسمان پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. سرکار فرماتے ہیں ہماری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی. انہیں حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہتے ہوئے دعا دی. پھر کہتے چوتھے آسمان کی طرف گئے، وہاں بھی وہی حسب سابق سوال ہوا. جواب کے بعد میں کہا وہاں میں جب داخل ہوا تو جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پانچویں آسمان کی طرف کو بڑھتے. پانچویں آسمان پر جو ہے وہی سوالات، وہی جوابات. پھر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو چھٹے آسمان پر جو ہے وہی سوالات کے بعد کہتے ہیں میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں ساتویں آسمان کی طرف بڑھا، وہاں بھی انہی حسب سابق سوالات کے بعد جب ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل معمر ریش، سفید ریش میں ایک بزرگ جو ہے بیت معمور کو ڈڈا لگائے بیٹھے. بیت معمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ جو آج کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھ میں آسمان دنیا پر ایک اور کعبہ ہے جس کا طواف فرشتے کرتے رہتے ہیں، اسے بیت معمور کہا جاتا ہے. اس بیت معمور کو تکیہ لگائے ہوئے ہیں ایک بزرگ بیٹھے ہیں. معلوم کرتے ہیں کہ یہ جبریل یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے. آگے بڑھتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھ کر جواب دے کر کہ مبارکباد دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو ہے
سرکار فرماتے ہیں بیت معمور وہ جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اس کے طواف کے لیے آتے ہیں، لیکن جو ایک بار آ جاتا ہے اسے دوبارہ آنا وہاں نصیب نہیں ہوتا۔ اس بیت معمور کے پاس طواف کے لیے صبح قیامت تک نہیں آتا ہے جو ایک بار آ کے جاتا ہے فرشتہ۔ تو کہتے ہیں جب پھر مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں اور پھل قلال کی طرح تھے۔ فرمایا جب اسے اللہ کے امر نے ڈھانپ لیا، جیسے ڈھانپنا تھا تو اس میں تبدیلی ہوئی۔ اس کے حسن کو مخلوق بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھی، یعنی اتنے حسین و جمیل۔ کہتے ہیں پھر میری طرف وحی کی جو وحی کرنا تھی، پھر مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی میں ملاقات کے بعد کہتے ہیں میں نے اس میں جو ہے تخفیف پر تخفیف کرا لی، حتیٰ کہ 5 وقت کی رہ گئی تھی۔ تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ 5 وقت بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ اس میں بھی اور کچھ کم کرا لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کے حضور پھر اس میں بھی کچھ کم کراؤں۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب دیکھنے میں تو یہ 5 وقت کی ہے، 5 نمازیں ہیں، لیکن جب میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا جو ہے میں اس کا 10 گنا اس کا حصہ دوں گا، یعنی ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ہوگی۔ جب 5 وقتہ نماز بندہ میرا پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو جو ہے میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ تمغہ لے کر کے سرکار مسجد جو ہے دنیا میں تشریف لائے، اور جب آئے تو دیکھا کہ بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے جب آپ صبح اٹھ کر اس واقعے کو آپ نے بیان کیا تو لوگوں نے جو ہے اس کا کفار مکہ نے اس کا انکار کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے آپ کا تعارف نہیں ہے، اگر آپ سادات میں سے ہیں تو تشریف لے آئیں آگے کو، جو ہے حضرت صدیق اکبر سے کہا پہلی ملاقات میں کہ سنو اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہو گیا؟ ارے تمہارے ساتھی تمہارے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد نے، وہ جو ہے کہہ رہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان و زمین پر چلا گیا، وہ جو ہے آسمان کی سیر کر کے آ گیا، جنت دیکھ لیا، دوزخ دیکھ لی، ساری نشانیاں دیکھ کے آ گیا، وہ یوں کہہ رہے۔ تو کہا حضرت صدیق اکبر نے کیا واقعی میرے آقا و مولا نے کہا؟ کہا ہاں۔ تو کہتے سچ فرمایا میرے حبیب نے، سچ کہا میرے آقا نے۔ تو آپ کی صداقت، آپ کی تصدیق کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں آپ کا لقب ہی صدیق ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے شب معراج کا جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام و اکرام سے اپنے حبیب کو نوازا، اور اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، خطاکار، ناانجال قصورواروں کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ نماز ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم دولت ہے۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، کتنی عزت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ آپ ذرا اندازہ تو لگاؤ، جتنی نعمتیں تھیں وہ سب یہیں زمین پر ہمیں ملی، لیکن نماز جیسی عظیم نعمت اسے خود اپنے حبیب کو اپنے دربار میں بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اس نعمت کی قدردانی ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میری معراج تو وہ تھی جو شب معراج ہو گئی، لیکن میری امت کی معراج فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جب میری امت 5 وقتہ نماز پڑھے گی تو وہ 5 وقت معراج کرتی ہوئی ہوگی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، تم نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کی زیارت کر رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، یہ خصوصیت نہ ہو، تو کم از کم اس بات کا احساس رکھو اپنے دل کے اندر کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا پالنہار
تمہاری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر اٹھتے ہوئے پلک کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے اندر گزرنے والی ہر خواہش، ہر تمنا کو دیکھ رہا ہے، ہر وسوسے کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تم کسی اور کے حضور نہیں ہے۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا کیوں ہے؟ آخر آپ تو نواسہ رسول ہیں، آپ کے بابا جوانان جنت کے سردار ہیں، آپ کی والدہ جو ہے سیدہ کائنات ہے، آپ کی دادی جان حضرت فاطمہ الزہرا، اور آپ کے بابا علی مرتضیٰ، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، اور آپ کے نانا جان سید المرسلین کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، تو آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے؟ کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگو، کیا میں اس احکم الحاکمین سے نہ ڈروں جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے حاکموں کا حاکم ہے، جس کا فرمان یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر بدی کرو گے تو اس کا حساب کتاب لے گا۔ میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ مجھے اس حاکم الحاکمین کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ تو آج ہم حسینی ہو کر، حسینیت کا نعرہ لگا کر، اہل بیت اطہار کی محبت کا ڈنکا بجا بجا کر، کیا ہم معمولات حسینی پر عامل ہیں؟ ائمہ اہل بیت اطہار کے فرامین پر عمل کرتے ہیں؟ ان کی زندگی کو، ان کے سیرت و کردار کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیتے ہیں، یا صرف ہم محبت کا دعویٰ کرتے رہیں گے اور جھوٹا ڈنکا پیٹتے رہیں گے، اور اس سے ہم یہ سمجھیں گے ہمارے ائمہ اکرام، ہمارے اہل بیت اطہار اور اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ کیسے ہو جائے گا؟ جب ان کے فرامین کے خلاف تم جاؤ گے، ان کے حکم کے خلاف تم کرو گے، وہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ انہوں نے تو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں گزاری، اور آج ہم اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دھجیاں اڑانے میں گزار دیں۔ ہمیں ذرا سا احساس نہیں ہوتا کہ یہ فرمان خداوندی ہے، ہم اس کی خلاف ورزی کیسے کریں؟ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، سینہ چاک ہے، بال عجیب سے بکھرے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی میسر۔ ارے دنیاوی یہ چند ٹکوں کے بادشاہ ہو، ارباب سیاست ہو یا انتظامیہ کے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے پہلے سوٹ بوٹ پر بڑی شاندار کر کے پریس ہوتی ہے، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں جا کر ان کے دفتروں میں، ان کے آفسوں میں۔ کہیں سرکارے والا ان کی بس ایک نظر اٹھ جائے، دیکھ لے کہ یہ ہمارا چاہنے والا بھی کہیں ہماری صف میں کھڑا ہوا ہے، بس نظر کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر کوشش کرتے ہیں کہ بس نظر ہم پر پڑ جائے، نظر ہم پر پڑ جائے، اور ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ ابھی دفتر سے نکال کے باہر کھڑا کر دے، ہم ابھی سب کے سامنے بے عزتی کر دے۔ ارے یہ دنیا والوں کے سامنے جاتے وقت تمہارے دلوں پر رعب و دبدبہ ان کا ایسا بیٹھتا ہے اور کپ کپاتے ہو، تھراتے ہو، تو اس حکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمارے دلوں میں وہ خوف خداوندی کیوں نہیں غالب آتا؟ اس لیے غالب نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کے حلال کو حلال نہیں جانا، اللہ کے حرام کو حرام نہیں جانا، جائز کو جائز نہیں جانا، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھا۔ حلال بھی ہم نے کھا لیا، حرام بھی ہم نے کھا لیا، اور جائز ناجائز ہم نہ دیکھے، ہم صرف دنیا میں زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے لیے سمجھ کر کے ہم نے یہ معاملات کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اپنے آپ کی ہلاکت کا سامان کر لیا۔ احساس پیدا کرو
نماز جیسی عظیم نعمت کا حق ادا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو ہم توبہ و استغفار کے ساتھ کامل توجہی کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا و استغفار کریں۔ یہ شب معراج کا تحفہ ہے، اسے اپنی زندگی کے آخری سانس تک محفوظ رکھو۔ اس میں کوئی جو ہے ہماری طرف سے جانے انجانے میں کوئی نادانی نہ ہو جائے اور بھول چوک سے ہم سے یہ کوئی جو ہے ہمارے ہاتھ سے یہ نعمت نہ جاتی رہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کریم و کارساز ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔